بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ینگ لائرز جو ہیں ان سے مخاطب ہیں کہ وہ کس طریقے سے کورٹ میں اپنے کیس کو پیش کریں۔ ہم نے دیکھا کہ جب ینگ لائر ریٹ پٹیشن میں یا کسی سول ریویژن میں یا کسی اپیل میں ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کی صورتحال بڑی ایمبیرسنگ ہوتی ہے۔ ایک طرف تو وہ محترم جج صاحب کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مختلف وکلاء پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے کلائنٹس جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ اگر کیس کو بہت اچھی طریقے سے تیار کیا ہے، سائٹیشنز جو ریلیونٹ ہیں وہ ہم لے کر آئے ہیں اور کیس میں ہم نے بنیادی سوالات جو ہیں ان کو اچھی طرح پریپیئر کیا ہے، تو ایسے صورت میں ہماری ایمبیرسنگ پوزیشن نہیں ہوگی اور ہم اپنے کیس کو اچھی طرح پریزنٹ کریں گے۔ ایک نئے وکیل کو جب وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ وہ کورٹ میں ٹائم سے 10 منٹ پہلے چلا جائے، اور جب وہ جائے گا تو ایک تو وہاں بیٹھنے کے لیے نشست مل جائے گی، دوسرا یہ کہ وہ کورٹ کے ماحول سے آشنا ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ جج صاحب کس طرح تشریف لاتے ہیں، اور جب ارجنٹ کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو وہ یہ جو ہمارے ینگ لائر ہیں یہ دیگر مقدمات میں آرگومنٹس ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنا کانفیڈنس جو ہے اس کو گین کرتے ہیں، اور جب خود پیش ہوتے ہیں تو وہ ایک دم کھڑے ہو کر کورٹ سے نہایت ادب سے پیش ہو کر اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ کورٹ کو ان نیسیسری واقعات میں الجھانے کی بجائے مختصر طور پر اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اردو میں اپنا وہ بیان کر سکتے ہیں، اردو میں اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں تو اردو میں کریں، اگر انگریزی میں پیش کر سکتے ہیں تو انگریزی میں پیش کریں، لیکن یہ اچھی بات خیال نہیں کی جاتی کہ آپ اردو بھی بولتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انگریزی بھی بولتے جا رہے ہیں۔ ایک زبان کا استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایڈمیشن سٹیج پر بہت ہی اہم نقطوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور کم اہم نقطوں کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک وکیل یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرے پوائنٹ جو ہیں وہ کم امپورٹنٹ ہیں، لیکن جج صاحب جب پورے کیس کو سنتے ہیں تو ان کی نظر میں جو امپورٹنس ہے پوائنٹس کی وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کیس اچھی طرح تیار ہوگا، جب کیس ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم اس کو خوبصورت زبان میں مسکراتے ہوئے اسمائلنگ فیس سے کورٹ میں پیش کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا رزلٹ بھی بہت بہتر ہوگا۔ بعض صورتوں میں ہم نے لائرز کو دیکھا کہ ججز صاحبان جب ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ڈاکومنٹ دکھاؤ تو وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنا امیج خراب کرتے ہیں۔ ہر ڈاکومنٹ کو علیحدہ لکھ کر، اس کا پیج لکھ کر، اس کا صفحہ لکھ کر، اس کے سارے معاملات دیکھ کر وہ سامنے رکھنے چاہیے، اور جو ہی کورٹ کی طرف سے کوئی سوال پوچھا جائے تو پرومپٹلی اس کا جواب دیا جائے، اپنے آرگومنٹس مختصر کیے جائیں، اور سائٹیشن کے لیے فوٹو اسٹیٹ کاپیز اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور کورٹ کو اس کی ایک کاپی پرووائڈ کر کے خود پڑھ کر سنا دیں۔ اور خاص طور پر جو ہیڈ نوٹس ہوتے ہیں وہ بڑے مس لیڈنگ ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں ینگ لائرز کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم وہ جو اتھارٹی ہے اس کے گراؤنڈز بھی اندر جا کر پڑھ کے سارا دیکھ کر اس کے بعد وہ کیس کو آرگو کریں۔ انشاءاللہ بہترین نتیجے نکلیں گے، اور اس سے کانفیڈنس بڑھے گا، نمبر آف کیسز بڑھیں گے، کلائنٹس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیچھے جو آڈینس بیٹھے ہیں
وہ آپ پر اعتماد کریں گے اور آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ ایک کیس جیتنے کا مقصد بے شمار کیس حاصل کرنا ہے، لہٰذا کورٹ میں بہترین کیس پیش کر کے اپنے آپ کو بھی مطمئن کریں اور اپنے سائل کو بھی مطمئن کریں۔ یہ بہت ضروری فیکٹر ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔